پھر آپ دیکھیں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگائیں، تو آپ نے منہ یوں پھیر لے کر کوئی نہیں کیا جائے گا، کیا میں نے کیا ہے جی؟ آپ نے کہا کوئی نہیں کیا جائے گا، جی میں نے کیا ہے، ہم نے کہا کوئی نہیں کیا، جی میں نے کیا ہے، 4 ہو گئی، یہ 4 گواہ ہوں، یہ 4 دفعہ خود وہ اقرار کرے۔ تو آپ نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کی جان بچاؤں، آپ نے فرمایا بھائی دیکھو یہ نشے میں تو نہیں۔ ایک آدمی کہہ دیتا نا جی نشے میں ہے تو آپ کہتے بھاگ جاؤ، کہا جی نہیں نہیں، یہ تدبیر بھی نہ چلی، تو آپ نے ایک اور تدبیر فرمائی، تو بھائی یہ پاگل تو نہیں۔ ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ کہتے جاؤ چلے، کہا جی نہیں پاگل ہی نہیں، کہا اچھا۔ حد لگ گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا دیتے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جب ان سے یہ گناہ ہوا تو یہ گئے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، کیا کروں؟ کہا توبہ کر، اپنی پردہ داری مت کر، لیکن بے قراری تھی گئے عمر کے پاس، عمر یہ ہو گیا کیا کروں؟ ان کا توبہ کر۔ پھر چین نہیں ہے تو چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس، ثابت یہ گناہ ہو گیا کیا کروں؟ کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ اس پر یہ حد لگی تو وہ آپ نے گلہ دیا کہ ابو بکر عمر والا تو بھی کر دیتا جو انہوں نے کیا، کیوں لایا میرے پاس؟ پورے شریعت میں زنا کی حد گواہ پر نہیں قائم ہوئی 1400 سال میں۔ اللہ نے کہا 4 گواہ لاؤ جو کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر حد قائم ہوگی، ورنہ اور اگلی بات 4 گواہ آئے، 3 نے کہا جی ہم نے بالکل پورا دیکھا ہے، چوتھے نے کہا جی دیکھا تو ہے لیکن کچھ ایسے شخص ہے، تو لگتا 4 کو 80 کوڑے مارو، 4 کو مارو۔ مزاج شریعت میں پردہ پوشی کا، عادی مجرم کا کیس الگ ہے، چور ڈاکو کا کیس الگ ہے۔ ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برائی کرتے ہوئے، وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو آپ نے کہا کوئی گواہ؟ کا جی گواہ تو کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تو شک پہ قتل ہو جاتا ہے، مجھے بڑا رونا آتا ہے، بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو کچھ پرواہ نہیں، تو بیٹی ایسے کسی سے بات کر لے تو ذبح کر دیتی۔ بیٹی کا غلط کو قدم اٹھے تو کہتے ہیں ہماری غیرت پہ حرف ہے، بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے تو کسی کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر اسی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا تو بچوں کو پہلے ذبح کرو۔ تو آپ نے کہا بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ کوئی کرتا ہے فیصلہ تو میں سناتا ہوں، میں کیا کروں مجھے تو خود نہیں پتا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا والذین یرمون ازواجہم، یہ واقعہ چشم دید ہے، خامند نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، الزام نہیں تھا آنکھوں دیکھو، لیکن قرآن لفظ ہے والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ کوئی نہیں، وہ کیا کریں؟ شہادت احدہم 4 شہادات للہ، تو پھر وہ 4 دفعہ گواہی دے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ والخامسہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کے غضب نازل ہے۔ اور عورت یدرأ عنها العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ، پھر عورت آگے 4 دفعہ کہے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے۔ اگر وہ یہ قسم اٹھا جاتی ہے تو شریعت کہتی پاک دامن چھوڑ۔ ہمارے کتنے روزانہ اخبار میں عورتیں قتل ہو پاکستان میں،
صرف شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتے. تو گناہ تو بڑے نیک سے ہو جاتے.